الحمد للہ رب العالمین۔ مذہبی اسکالر، ایک بات خوب یاد رکھیں، مذہبی اسکالر ایک عام ہے۔ اب آپ نے منطق تو نہیں پڑھی، ایک چیز ہوتی ہے عموم و خصوص مطلق، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز عام ہے، جیسے ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان کیا ہے؟ جاندار ہے، مگر ہر جاندار انسان نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو، ہر عالم مذہبی اسکالر تو ہوتا ہے، مگر ہر مذہبی اسکالر عالم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر عالم مذہبی اسکالر تو ہے، لیکن ہر مذہبی اسکالر عالم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مذہب کی کہیں سے معلومات لے کے مذہب پہ لکھنا شروع کر دے تو وہ مذہبی اسکالر تو بن جاتا ہے، مگر عالم۔ فرق کیا دونوں میں؟ بات چل پڑی ہے تو تھوڑا سا سمجھا دیں، کیونکہ آج کل بڑے فتنوں کا دور ہے۔ لوگ یہ فرق کیے بغیر کہ یہ عالم ہے یا محض مذہبی اسکالر ہے، یہ فرق کیے بغیر کوئی بھی بیٹھ کے کچھ بھی بولنا شروع کر دے، لیبل قرآن و سنت کا لگا دے، بس وہ لوگ لیبل کو دیکھتے ہیں، بات کو نہ پرکھنے کی لوگوں میں صلاحیت ہے، نہ شخصیت کو پرکھنے کی صلاحیت ہے کہ اس شخصیت کی بات، یہ شخصیت اس لائق بھی ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے۔ بھائی پہلے بندے کا بندہ ہونا تو ثابت ہو، کسی ڈاکٹر کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہوگا تو علاج کرو گے نا اس سے، کسی عالم کا عالم ہونا ثابت ہوگا تو پھر اس کی بات سنی جائے گی۔ کوئی بھی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے بات کرنا شروع کر دے تو اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو دعوے کرتا تھا، دعویٰ اس کا بھی یہ تھا کہ میں کون سی بات کرتا ہوں؟ قرآن و حدیث کے مطابق۔ قادیانی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ لیبل سب اچھے اچھے لگاتے ہیں، اس لیبل کے تحت جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کام صحیح نہیں ہو رہا۔ چینی پہ لیبل لگا دیا چاول کا، چاول بوری پہ چاول لکھ دیا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اندر کیا ہے؟ چینی ہے۔ تو چاول لکھنے سے اندر کا مال چاول بولو بھائی نہیں بن جاتا۔ لوگ کہتے ہیں ہر بات پہ لوگ فلاں صاحب تو حدیث کے کوٹ کرتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ حدیث کا یہ مفہوم بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے ترجمہ تک نہیں پڑھا ہوتا اس کا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کیا کہ نہیں کیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ٹی وی تو میں نہیں دیکھتا، انٹرنیٹ پر ایک ٹی وی چینل کا ایک کلپ دیکھا میں نے، تو اس میں وہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے حدیث آئی ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی۔ اب لوگ بھی وہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے، حالانکہ ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ یہ ایک مجلس کا لفظ کہاں سے ایڈ کر دیا؟ اب ذرہ برابر بھی آپ حدیث کے ترجمے میں تبدیلی کر دو تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہو رہی ہے۔ تو میں پہلے آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں کہ عالم میں اور محض ایک مذہبی اسکالر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اچھا بھائی دیکھو، صحابہ کرام میں جو علماء تھے نا وہ عالم تھے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یعنی انسانوں میں سے، عربوں میں سے، قریشیوں میں سے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان پر اللہ کا کلام ان کو پڑھ کر سنائیں گے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہیں یزکی پہلے ہے، کہیں یعلم پہلے ہے، اور یہ ان کو کتاب سکھائیں گے۔ کون سکھائے گا کتاب؟ صحابہ کو۔ بھائی بولو یار، نبی سکھائیں گے۔ یعلمہم الکتاب، کتاب کون سکھائے گا؟ کیا نبی ناظرہ پڑھنا سکھائیں گے ان کو؟ بھائی وہ تو انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا، قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا، تو ان کو قرآن نبی سے سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سنا دیا، سن لیا، لکھ کے بھی دے دیا صحابہ نے، تو اب ان کو نبی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس ہے بھائی، پولیس بلوانی پڑے گی سمجھانے کے لیے۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ان کو نبی سے سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ الف لام میم کا مطلب تو سب کو معلوم ہے، تو متشابہات میں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک ایک آیت کا مفہوم بالکل کیا ہے؟ واضح ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یعلمہم، نبی سکھائیں گے کس کو؟ صحابہ کو، حالانکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ جو صرف مذہبی اسکالر ہے، عالم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن خود سمجھتا ہوں، مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یاری بات سن، آج جو مذہبی اسکالر ملیں گے نا آپ کو، کوئی فلاں یونیورسٹی سے فارغ، سب غلط نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں، فلاں یونیورسٹی فارغ کہہ رہے ہیں بھائی آپ قرآن جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تو یہ اس کا حوالہ، کوئی یہ تفسیر، کوئی ارے تفسیر کیا ہوتی ہے؟ قرآن جو ہے نا میں خود سمجھتا ہوں، مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹیکنیکل فالٹ جس میں یہ جراثیم پیدا ہو جائے نا کہ میں خود سمجھ لو کہ یہ صرف مذہبی اسکالر ہے، عالم دین نہیں۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے چلتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی ان کو کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ حکمت حدیث کو کہا گیا ہے یہاں پہ، حدیث بتائیں گے نہیں، حدیث سکھائیں گے۔ عجیب بات ہے، نبی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی کس سے سیکھنی پڑے گی؟ نبی سے سیکھنی پڑے گی کہ نبی کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ یہ بھی نبی ہی کی سیرت سے پتہ چلے گا ہمیں، کسی اور طریقے سے نبی کی بات کو اخپل طریقے سے بیان کرنا، پشتو میں کہتے ہیں نا اخپل طریقہ ہے ہمارا، اخپل طریقہ اسلام میں نہیں چلے گا آپ کا، یہ اخپل طریقہ ہے آپ کا، یہ کہیں اٹک رہا ہے۔ تو جیسے یہ مائک پکڑ کے بات کرنا، یہ میرا اخپل طریقہ ہے، کیونکہ یہ جو ڈنڈا لگا ہوتا ہے نا آگے، اس سے بڑی مصیبت کی، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو آج کل میں کیا کرتا ہوں، یہ اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ، تاکہ یہ اپنے اختیار میں رہے، کنٹرول میں رہے، تو یہ اخپل طریقہ ہے۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی حکمت کی باتیں بتائیں گے نہیں، تعلیم، یعلم تعلیم سے ہے، سکھائیں گے۔ صحابہ نے حدیث نبی سے پڑھی نہیں ہے، باقاعدہ سیکھی ہے، حالانکہ وہ عربی جانتے تھے، ان کو حدیثوں کا مفہوم سمجھنے کے لیے لغت کی ڈکشنری کی ضرورت نہیں تھی۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ کریں گے، جسے اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے۔ اصطلاحات میں بعض لوگ کہتے ہیں تصوف کا قرآن و حدیث سے ثبوت دکھاؤ، قرآن و حدیث سے الفاظوں کا ثبوت مانگنا یہ جہالت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تزکیہ جو ہے نا، تزکیہ، اس کو ایک اصطلاحی لفظ وضع کیا بعد میں، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ تصوف۔ تزکیہ کہتے ہیں آپ ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا نبی کا تیسرا کام کیا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو، اپنے متبعین کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک کریں گے۔ کیا مطلب؟ ایسا طریقہ بتائیں گے یا ایسی تربیت کریں گے کہ وہ صحیح ہو جائیں،
معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کا محض سمجھ لینا اس سے انسان نیک آدمی بولو بھائی نہیں بن جاتا. تزکیہ کا مطلب نیک بن جائے, پاک ہو جائے, گناہ سے پاک ہو جائے, ظاہری بھی گناہ اور باطنی گناہ بھی. تو گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے, شریعت پہ چلانے کے لیے ایک الگ چیز چاہیے. علم کافی, علم کی ضرورت, علم ضروری ضرور ہے, بغیر علم کے کوئی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا, لیکن محض علم ہونا کافی نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ تین چیزیں جس میں اعلیٰ وجہ الکمال پائی جائیں یا معتد بھی پائی جائیں, یعنی قابل ذکر پائی جائیں, تو وہ عالم کہلاتا ہے. وہ نبی کا کیا کہلائے گا؟ جانشین. کیونکہ جو نبی کے وارث ہیں وہی عالم ہیں, وہی نبی کے جانشین ہیں.